بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة فكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ مفہوم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کے رحم فرمانے کا تذکرہ ہے. عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر، یعنی تیرے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر رحمت فرمانے کا یہ ذکر ہے. یہ صورت جو چل رہی ہے یہ تیرے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر رحم فرمانے کا مذکور ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ،
جس وقت اس نے اپنے پالنے والے کو دھیمی آواز سے پکارا، مدھم آواز سے پکارا، قال ربی انی وہن العظم، انہوں نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، میری تو ہڈی بھی اب کمزور پڑ گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر سے ابل کے آ گیا ہے، یہ میرا سر بالکل سفید ہو گیا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے پروردگار عالم، میں تیرے پکارنے کے سلسلے میں کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں، یعنی جب بھی میں نے کبھی درخواست کی ہے تو تو نے شرف قبولی سے نوازا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں اپنے اقربا سے اپنے بعد ڈرتا ہوں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ میری موت کے بعد یہ میرے دین کی شکل بگاڑیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری اہلیہ بانجھ ہے۔ عاقرن یہ کانت کی خبر ہے، مگر یہ خبر مشتق ہو کر مؤنث نہیں ہے، کیوں کہ عاقرن جو ہے یہ صفت مختصہ ہے، صفت مختصہ میں علامت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے لفظ حامل عورت کے ساتھ لگاتے فقہا تمام، اگر مرد بھی حامل ہوتا عورت بھی حامل ہوتی تو پھر حاملہ کہتے ہیں، اردو میں حاملہ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں حامل استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ بانجھ ہونا یہ عورت کی عادت ہے نا، یہ صفت مختصہ ہے عورت کی، اس لیے اگر مرد بھی بانجھ ہوتا تو پھر آخر اور آخرہ کہتے ہیں۔ اور میری اہلیہ جو ہے وہ بانجھ ہے، بہرن جس کو انگریزی میں کہتے ہو، جو بچے پیدا نہ کرے، جو خاتون۔ فہب لی من لدنک ولیہ، اے مالک الملک اپنی طرف سے کوئی میرا وارث پیدا فرما، میرا ولی پیدا فرما، عطا فرما۔ فہب لی من لدنک ولیہ، اے مولا کریم مجھے اپنی طرف سے ولی عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ وجعلہ ربی رضیہ، اے مولا کریم اس کو تو پسندیدہ انسان بنا۔ یا زکریہ، رب کی فرماتے ہم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، یا زکریہ او زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام نامی اس میں گرامی یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پیشتر ہم نے اس نام والا کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا، رب او میرے پالنے والے، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرن، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ میری اہلیہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ عتیہ اس کھجور کی ٹہنی کو کہتے ہیں جو خشک ہو کر ایسے مڑ جاتی ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ قال کذالک، مالک نے کہا یوں ہی کریں گے۔ قال ربک ہوا علی ہین، تیرے پالنے والے نے اس سے کہا، یہ محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے، کہا تیرے پالنے والے نے اس سے یوں کہا، ہوا علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے بھائی، وقد خلقت من قبل، قد خلقتک من قبل، تجھے اس سے پہلے نہیں پیدا کیا، یہ واو حالیہ ہے، ولم تک شیئا، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تیرا سوال ہے نا کہ تیرے بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ مٹیریل تو ہے نا، تو اس سے پیشتر کا تجربہ نہیں، جب تو کچھ بھی نہیں تھا تو بنا لیا ہے، اب کچھ نہ کچھ ہے، بنا لے میں کیا تکلیف ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، میں کہا پھر مالک الملک کوئی نشانی تو ہو جائے، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے جس سے یہ آسانی سے معلوم کیا جا سکے کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 راتوں تک بات نہیں کرے گا، سویین یہ حال ہے تکلمہ کی ضمیر سے، درآں حال کے تو صحیح سالم بھلا چنگا ہے،
تو بھلا چنگا ہو کر 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. تو وہ اپنے محراب سے، یہ مجاز مرسل ہے، جزء کہہ کے کل مراد لے لیں، وہ اپنے محراب سے یعنی اپنی مسجد سے قوم کے سامنے آیا، مسجد کا دروازہ کھول کے قوم کے سامنے آیا. فاوحى اليهم، اوحا کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں استعمال ہوا، یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو انہوں نے اشارہ کیا، فاوحا الیہم، ان کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ صبح شام اس کی تسبیح بولو. اللہ، صبح شام اس کی نماز پڑھنے کو تسبیح سے تعبیر کیا. یہ تسمیت الکل بسم الجزء، تسبیح ایک جزء ہے، پوری نماز کا جزء کہہ کے کل مراد لینا، یہ بھی از قسم مجازات ہے. یہ ان کو اشارہ کیا کہ تم صبح شام نماز پڑھتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. وآتیناہ الحکم صبیہ، یعنی یہ زکریا علیہ السلام کی بات چلتے چلتے درمیان میں بات کو کاٹا ہے، یعنی اس کی ایک ایسی لیگل سمری بنائی ہے کہ جس سے جتنے بھی لیگل پوائنٹ ہیں وہ نکل آئیں، اور باقی وہ تفصیلات جن سے کوئی عقیدے یا عمل کا کوئی راز وابستہ نہیں ہے ان کو حذف کر دیا جائے. یہ اس کو قانون دان سمجھ سکتا ہے کہ سمری کس طرح بنائی جایا کرتی ہے. یہ بڑی لمبی سٹوری اور لمبی روایت کو، داستان کو مختصر کیا کہ جس سے کوئی علمی، اخلاقی، اعتقادی، عملی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. یہاں سے وہ تفصیلات حذف کر دیں. کہا ہم نے یحییٰ سے پھر کہا، یعنی جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے، ان سے کہا کہ اے یحییٰ مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لے. اور ہم نے اس کو حکم دیا. حکم کے اندر تفسیر میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اکثریت اہل علم کی اس سے مراد لیتی ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے. ہم نے اس کو نبوت عطا فرمائی درآں حال کے وہ بچہ تھا. اللہ، بچپنے کے زمانے میں ہم نے اس کو نبوت عطا فرمائی. وحنانن، اور اپنی طرف سے حنانن من لدنا، اپنی طرف سے مہربانی عطا فرمائی. یہ قیادت کی صلاحیتیں ہیں. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. اور اپنی طرف سے ہم نے اس کو مہربانی عطا فرمائی. وزکاتن، اور پاکیزگی، عمل اور اخلاق اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی، نظافت. وکانہ تقیہ، اور بہت اللہ سے ڈرنے والا تھا. وبرم بوالدیہ، اور ہم نے اس کو اپنے والدین کے بارے میں نیک اچھا سلوک کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَكُ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ کوئی زبردست اور نافرمان انسان نہیں تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اس پر سلام ہو جس تاریخ وہ پیدا ہوا، اور اس پر سلام ہو جس تاریخ وہ دنیا سے جائے گا. اس پر سلام ہو جبکہ وہ کھڑا کیا جائے گا درآں حال کہ وہ زندہ ہے، یعنی زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا. آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا. اس سورت شریف کا نام ہے سورہ مریم. مریم کیوں کہ آگے جناب سیدہ مریم کا ذکر آ رہا ہے. یہ صورتوں کے نام پہچان کے لیے رکھے گئے، لیکن اکثر یہ بھی مجاز مرسل کے قاعدے کے مطابق، یعنی پوری صورت میں پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا باپ بیٹے کا ذکر ہے، ان کے نام پر صورت کا نام نہیں ہے. اور دوسرے رکوع میں حضرت سیدہ مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر صورت کا نام نہیں ہے. اور آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ صورت پاک نہیں ہے. اس سے اگلے حصے میں باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر پاک ہے، ان کے نام پر صورت کا نام نہیں ہے. تو کسی ایک پارٹ پر پوری شے کا نام رکھ دینا یہ از قسم مجازات ہے، ایلیگوریکل میتھڈالوجی اس کو کہنا چاہیے. تو سورت کا نام ہے سورہ مریم، چونکہ اس میں ذکر جناب مریم کا ہے، اور خاص طور پر جو ایک اکھاڑا بھی پڑا ہے، اگرچہ وہ اس کے نزول کے بعد پڑا ہے،
لیکن اس کے نام کا راز پتہ چلتا ہے کہ اس کے صورت پر ایک اکھاڑا پڑھنے والا ہے جو جناب مریم کے نام پر پڑھنے والے، اس صورت کا نام مریم رکھ دو۔ یہ میرے نبی کی پیش بینی کا راز ہے۔ اور اس صورت کو کہ دوسرے رکوع کو جناب جعفر طیار نے آج جمعے میں جس کا ذکر تھوڑا سا ہوا تھا، اس کا دوسرا رکوع تلاوت کیا تھا جناب جعفر طیار نے، جبکہ کفار کے نمائندے ایک طبقہ عالم نے کہا کہ عمر بن العاص وہ گئے تھے، اور کچھ لوگوں نے کسی اور کا ذکر کیا ہے، کسی نے کہا کہ ابو سفیان گئے، کوئی گیا تھا، بعض کفار کے نمائندے تھے اور گئے تھے اس لیے کہ حکومت حبشہ کو چل کے خوفزدہ کریں کہ یہ بہت سازشی قسم کے لوگ ہیں، بہت ریولوشنسٹ ہیں، بہت انقلابی قسم کے لوگ ہیں، تمہاری حکومت کو تہو بالا کر کے چھوڑ دیں گے، ان کی پالیسی بڑی سبورسو قسم کی ہے، تو یہ تمہیں ٹاپل کر کے رکھ دیں گے۔ تو اس خطرے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے خطرناک حالات مہیا کریں۔ مگر جس وقت یہ بات کہی گئی تو نجاشی شہنشاہ حبشہ نے کہا ان کو بلاؤ، وہ دیار غیر کا نعرہ جو یہاں لگتا ہے وہ لگایا گیا، دیار غیر ہے، آشتی، شانتی، سلامتی، جھگڑنا نہیں، بس صلح کلی کی بنیادوں پر رہنا ہے۔ مولا مرتضیٰ کا بھائی ہے، انہوں نے کہا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یا کوئی اور خدا ہے؟ گھر تو چھوڑ کے آ گئے ہیں، اب اکھلی میں سردیاں دھمکوں کا کیا ڈر؟ ہاں اب کیا مطلب ہے؟ جو عشق گلی میں رہتے ہیں انہیں بورے بورے کہتے ہیں، جو تن من بھی اب وارے نہیں، مکتی کا ڈھونگ رچائی کیوں؟ یا تو عشق کے میدان میں قدم نہیں رکھنا، اگر رکھنا ہے تو پھر تن من دھن سب کی بازی لڑا دیجیے۔ جان میری نذرانہ تیرا بن منگیوں پیش کرے سا، اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میری جان امانت تیری جاں منگ سے پیش کرے سا، میری جان امانت تیری جاں منگ سے پیش کرے سا۔ تو میں نے اس پر عرض کیا تھا کہ جان میری نذرانہ تیرا بن منگیاں پیش کرے سا، جان میری نذرانہ تیرا بن منگیاں پیش کرے سا۔ تو حضرت جعفر طیار دربار میں جا کے کھڑے ہوئے، اور اس نے جو سفیران کفار تھے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اب لاگ لپیٹ کی بات کرنے کی بجائے عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی، انہوں نے کہا کوئی دو چار خدا ہیں، یہ کچھ انتظار نہیں کرتے، ہاں کرو بات جی، کیا بات کرنی؟ انہوں نے کہا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ یہ اگلا رکوع جو ہے پورا انہوں نے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ حضرت جناب سیدہ مریم کے بطن اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پروسیجر کا ذکر کیا، اور آگے انشاءاللہ آئندہ جو اور اس کی تفصیلات ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات بیان کی، قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ڈنکی کی چوٹ پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہے، لیکن جوان اس ذوق شوق سے جھوم کے قرآن مجید لہجے اور ذوق سے پڑھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو آدمی قرآن مجید کو لہجے اور سر کے ساتھ اور لے کے ساتھ نہیں پڑھتا میری جماعت کا آدمی نہیں ہے۔ ذوق سے جب قرآن مجید پڑھا تو حبشے کا رہنے والا کہاں عربی اتنی جانتا ہوگا۔ اتنی بات ضرور اس کی سمجھ میں آئی کہ جناب سیدہ مریم اللہ کی بندی ہیں اور یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ شہنشاہ حبشہ اتنا متاثر ہوا کہ دربار سے ایک تنکا اٹھا کے کہتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جو باتیں انہوں نے بتلائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکا بر نہ اس سے آگے ہے نہ اس سے پیچھے۔ یہ بات دشمن کی زبان سے نکلی اور کلمہ اس نے پڑھ لیا، اور 7واں پارہ اسی شخص کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیار غیر ہے، کلمہ حق ہے، اور جس کو لوگ پوری قوم اور سرکاری بنیادوں پر خدا مانتی ہے اس کو کہہ دیے خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے۔ وہ کہتے خدا کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا نہیں خدا کا رسول ہے۔ این حکومت کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ دیا۔
تو اب حالات جب بدلے تو انہوں نے بتایا کہ دیار غیر کا نعرہ کمزور لوگوں کی عادت ہے لگانے کا، آل حق وقت پر بات کر جایا کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہجرت کا واقعہ 5ویں سال بعثت میں ہوا تھا، حضور کے اعلان نبوت کے 5 برس بعد یہ واقعہ حبشہ والا، پہلی ہجرت جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 5 برس بعد ہوئی ہے۔ اگر اس ہجرت کے فوراً بعد یہ سوال اٹھا اور انہوں نے دوسرا رکوع سورہ مریم کا پڑھا تو سورہ مریم پہلے نازل ہو چکی ہوئی ہوگی تو پڑھا نا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اعلان نبوت کو ابھی 5 برس بیتے نہیں تھے کہ سورہ مریم پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو جیسا کہ میں نے سرسری طور پر بتلایا کہ اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، یعنی پہلے میں جناب زکریا اور جناب یحییٰ کا ذکر ہونا، دوسرے رکوع میں حضرت سیدہ مریم کا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہونا، تیسرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک ہونا، اور چوتھے میں چل کر باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہونا، اگلے رکوع میں چل کے منکرین قیامت کا ذکر ہونا، اس کے بعد وہ لوگ کہ جو غلط عقائد پھیلاتے تھے ان کا ذکر، ان کا رد ہونا۔ ان کو کیا مناسبت بنتی ہے سرکار کے حال سے؟ ایک اصول ہے کہ جب کسی قوم کو لیکچر دیا جایا کرتا ہے تو ان کے مناسب حال کلام وارد کیا جایا کرتا ہے۔ بلاغت کے موضوعات میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حال مخاطب کے مطابق کلام وارد کیا جائے، یا نبی کریم علیہ السلام اللہ کے مخاطب ہیں ان کے مخاطب مقتضائے حال کے مطابق، یا سرکار کے مخاطب ہیں کفار یا ان کے مقتضائے حال کے مطابق، یا نبی پاک علیہ السلام کے مخاطب ہیں سرکار کے غلام ان کے مقتضائے حال کے مطابق، یا یہ کہ کوئی جلدی حالات بعد میں پیدا ہونے والے ہیں تو نبی کے سامنے حال اور مستقبل کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو اس وقت سے پہلے حالات کا انکشاف کر دینا اور ان واقعات کو جو چند برس بعد میں پیش آنے والے وقت سے پہلے بتا دینا کہ یہ مخاطب ہوگا، یہ اس کا حال ہوگا اور یہ اس کا حل ہوگا۔ مخاطب حال اور حل وقت سے پہلے بتلا دینا، یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز بیان ہے، بیان کا معجزہ ہے۔ تو اسے دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا تھے اور ان پر یہ منطبق کس سے بیٹھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی غیر موجودگی میں ایک ایسا اعلان کر چکے ہیں، حالات اور وسائل اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ یہ پیغام پروان چڑھے گا۔ اس پیغام نے وسائل سے معروم ہونے کی بنیاد پر آج نہیں تو کل دم توڑ جانا ہے، معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ۔ رب کریم نے اس سود کو اٹھایا، کہا دیکھ زکریا علیہ السلام کی عمر 90 برس سے تجاوز کر چکی ہے، اور کم سے کم اہل علم نے اس پر اتفاق کیا کہ 70 برس سے تجاوز کر چکی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اور اس وقت کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ تقریباً 100 برس کے ہیر پھیر میں بنتی ہے، تو پھر سر کا سفید ہو جانا اور لائف ایکسپیکٹنسی کا 100 برس کے ہیر پھیر میں ہونا یہ بتلاتا ہے کہ 70 برس سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو اب 70 برس سے تجاوز کر چکنا یہ انسانی دور کی کسی تاریخ کی تحقیق نہیں ہے کہ جس نے 70 برس تک بچے پیدا نہ کیے وہ 70 برس کے بعد بچے پیدا کرنے شروع کر دے۔ اور جو عورت کسی خاوند کے ساتھ اس کی 70 برس کی طولانی زندگی میں جوڑے کی زندگی گزار چکی ہو اور اس نے کبھی بچہ پیدا نہ کیا ہو، وہ 70 برس عمر کو خاوند کے پہنچ چکنے کے بعد بچے پیدا کرنے شروع کر دے، یہ بظاہر اسباب و وسائل کی روشنی میں ممتنع امر ہے۔ رب بتلانا چاہتا ہوں محبوب وسائل کے بغیر تم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، خود کیا یا ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ تو جس نے کہا ہے وہ ہے کہ اسباب و وسائل کہتے تھے زکریا تیرے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا، تیری بیوی بچہ نہیں پیدا کر سکتی، مگر وقت نے بتلایا جو بات خدا کہتا ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ جس خدا نے زکریا کو کہا تھا بیٹا ہوگا اور ہوا، اسی خدا نے تجھے کہا تیرا پیغام پروان چڑھے گا، وہ ہو کے رہے۔ بات اس کے بعد سرکار کی مخالفت، کہا پیارے مخالفت سمجھتے ہو بہت ابھر گئی ہے۔ یاد رکھنا ہے ہر دور میں کہ پیغام کی سچائی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حالات و وسائل دن میں موافق ہو سکتے ہیں، دن میں مخالف ہو سکتے ہیں، آپ اپنے پیغام کو، اپنے مشن کو سچائی کے ترازو پہ رکھ کے تولیں۔ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو توبہ کریں، اگر وہ ٹھیک ہے ڈٹ جائیں، پھر یہ نہ دیکھیں کتنے لوگ کدھر ہیں، یہ دن میں ہوا چلتی رہی ہے اور صبح سے شام ہوتے ہوتے حالات بدل جاتے رہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بطن مادری میں آئے، نہ وقت کی تہذیب، نہ وقت کی ثقافت، نہ انسانی دستور، نہ قانون رواج، نہ ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرد نگاہی، نہ قانون ملک، نہ سول لا، نہ کرمنل لا، نہ اخلاقیات کے کوئی قانون اس بات کو روا رکھتے تھے کہ ایسی حالت میں بچہ پیدا ہو تو اس کو ریکگنائز کر لیا جائے۔ جب پوری دنیا کی ہوا دوسرے رخ پہ چل رہی تھی، ہم نے اس وقت میں ایک شخص کو نمودار کیا جس کا نام عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو دیکھا نہیں کہ پوری دنیا الٹ پلٹ کے ادھر کی ادھر ہو گئی، آخر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑا۔ جس خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناسازگار حالات میں بھیج کے ہواؤں کے رخ بدل کر اس کی بالادستی کو منوا کے چھوڑا ہے، اسی طریقے سے وہ خدا آج بھی خدا ہے، اور آج کفار مکہ کی موجودگی میں اور حالات کے تصادم کے ہوتے ہوئے تو اس سے اعلان نبوت کروایا ہے، تو موج رواں کی طرح بڑھتا چلا جائے گا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بڑھے تم بھی بڑھو گے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کہا پیارے مخالفتوں سے گھبرانا یہ تیری شان کے لائق ہی نہیں ہے، تم نہیں دیکھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس مناسبت سے اس مکی زندگی میں سرکار کے مقتضا حال کے مطابق، اور پیارے گھبراتا کیوں ہے؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک، ان کی مخالفت ابے سے شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خواہ وہ حقیقی باپ ہے یا چچا ہو کر باپ کہلاتا ہے، آپ کے والد طارق ہوں، حاضر باپ نہ ہو، مفسرین کا اختلاف ہے، اور اگرچہ دور حاضر کے معاصرین مفسرین نے بھی اسی پر زور دیا کہ وہ باپ ہے، لیکن آل حق اس کی حمایت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چچا ہے، باپ کہا کرتے تھے۔ بہرحال جس کو باپ کہتے تھے، جس نے باپ کی طرح پرورش کی ہے، اس سے جھگڑا شروع ہوا۔ او پیارے، اگر تیرے رشتہ داروں کا جھگڑا شروع ہوا تو ہوا کیا؟ آل حق کو تو یہ جھگڑے ہمیشہ لڑنے پڑے ہیں اور لڑنے پڑیں گے۔ جو آدمی جو تن من پیا پیوارے نہیں، مکتی کا ڈھونگ رچائے گا، جس کو خطرہ قبول نہ ہو وہ میدان محبت میں قدم کیوں رکھتا ہے؟ ہاں جی، ایک دن بیعت ہو تو دوسرے دن چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ چومنے والے بندے کدھر گئے؟ سمجھتا ہے بیعت ہوا ہوں، دکان کی سیل نہیں بڑھی، بیعت ہوا میری ویجز میں اضافہ نہیں ہوا۔ نہیں، نہ لونا میں محبت کر خیال زندگانی ہے، محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی۔ یہ قربانیوں کا میدان ہے، یہ عیاشیوں کا میدان نہیں۔ اگر یہ پیری فقیری اور نبی کو ماننا اور ولیوں کو ماننا یہ کوئی کاروبار ہوتا تو سارے کافر بھی یہ کاروبار کرتے، ان کو بھی پیسے دیں گے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کاروبار کیا، کہا پیارے جو کچھ میرے پاس ہے، جان تیری، تن تیرا، من تیرا، دھن تیرا، گھر لٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اور تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ وہ لوگ بازار محبت میں اپنی زندگی کی ساری متاع کے دھوئیں اڑا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ادائے محبت ہے۔ فاروق اعظم اپنی سابقہ گورنمنٹ میں سفیر تھے، مگر آج فقیر بن گئے، اور دنیا کی گریٹ پاورز کے تختے الٹنے کے بعد آپ کا یہ شعار رہا ہے، اون کا کرتا پہننا اور اس کے اوپر چمڑے کے پیوند لگانا۔ سرکار کی بارگاہ میں یہ لباس میری عزت کا ذریعہ بنا ہے، ترقی کا ذریعہ بنا ہے۔ اب سرکار کے دین کو آباد کرنا ہے، مجھے شکوہ نہیں، آباد رکھ یا برباد رکھ، مگر للہ تو میری یاد اپنے دل میں رہنے دے۔ میرے ناشاد رہنے سے اگر تجھ کو مسرت ہے تو میں ناشاد ہی اچھا، مجھے ناشاد رہے۔ ہاں ہاں، کیا کیا اہل دل نے کام کیے۔ تو یہ بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے تصادم شروع ہوا، تو تجھے بھی اگر خاندان کے لوگوں سے تصادم شروع ہوا تو اچنبے کی بات نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ تصادم ایک مچھر کے ہاتھوں مغلوب کیا کہ نہیں کیا؟ میں وہی خدا ہوں جو مچھر سے حکومتوں کے تختے الٹوا سکتا ہے، اس کے سامنے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ اللہ حضرت کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے بعد کے بھی قصے بیان کیے تھے سورہ مریم میں، وہ سرکار کے حالات کے کسی نہ کسی موڑ جوڑ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، اس کفار مکہ اس کے مخاطب بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کفار مکہ دعویٰ کیا کرتے ہو؟ دعویٰ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ہونے کا کرتے ہو، اور کام کیا کرتے ہو؟ جس قوم کو کسی بزرگ کی بزرگی سے استفادے کی رائے ہو تو قول، عمل
اور اخلاق اور اعتقاد میں مطابقت پیدا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ جو اپنے بزرگوں کے عقیدے سے مختلف عقیدہ، ان کے عمل سے مختلف عمل، ان کے اخلاق سے مختلف اعمال اور ان کے عادات سے مختلف عادات، ان کے نظریات سے مختلف نظریات رکھے، پھر اس بزرگی میں حصہ دار نہیں ہوا کرتی جس بزرگی کی وہ دعوے دار ہوا کرتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں ہی آج ہوں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں، اور میں اگر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے خلاف کروں، ان کے عقائد کے خلاف عقیدہ رکھوں، ان کے عمل کے خلاف عمل کروں، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا نظریہ تھا، اس سے جنگ رکھوں، تو اس بزرگی میں حصہ دار ہونے کا اگر میں دعویٰ کروں، اس بزرگی سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے تو ملے گا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام بت توڑنے کا کام کرتے ہو، تم پوجنے کا کام کرتے ہو، ہے کوئی رشتہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اس ظاہری زندگی میں باقاعدہ حیات ہوتے ہیں تو وہ زندہ اور پہلے سے زیادہ بہتر طور پر زندہ ہیں۔ اگر مادی زندگی میں ذمہ داری کی صورت میں تبلیغ کے فرائض ذمے لیتے ہوئے اگر زندہ ہوتے تو نمرود کی بجائے تم سے جنگ کرتے، جیسے دور حاضر کے کچھ لوگ نہیں بہت سارے اپنے بزرگوں کی بزرگی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اخلاق میں، عادات میں، نظریات میں، روزانہ کے معمولات میں قطر ان کے مختلف چاہ رہے ہیں، تو پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم بزرگوں کے اولاد میں سے ہمیں رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ نہیں، رسپیکٹ تمہارا حق بنتا ہے بشرطے کہ تم اخلاق میں، عادات میں، نظریات میں، اعمال میں، نقطہ ہائے نگاہ میں ان کے تابع ہو، تو پھر تمہیں ان کی پیروی میں عزت مل سکتی ہے۔ تو کفار مکہ کو یہ سمجھانا مراد تھا کہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بزرگی کے مدعی دیکھنا ان کا عقیدہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، ان کے اعمال کیا تھے، تمہارے اعمال کیا۔ وہ ایک خدا کے پوجنے والے تھے، تم کئی خداؤں کے پوجنے والے ہو۔ وہ بتوں کے توڑنے والے تھے، تم بتوں کے پوجنے والے ہو۔ انہوں نے بت خانے سے بت نکالے تھے، تم اللہ کے عبادت خانے میں بت لا کے رکھ رہے ہو۔ انہوں نے بتوں کو توڑنے کے لیے جلاوطنی قبول کی، تم بتوں کے توڑنے والے کو جلاوطنی پر مجبور کر رہے ہو۔ کیا تمہارا رشتہ بنتا؟ تو یہ کانٹینٹس ہے سورہ مریم کے۔ اب یہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ امام بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح کوئی کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا، یہ لوگ جتنے گھروں میں رہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں کوئی بے شک ریسرچ کریں۔ مثلا میاں کہہ دیتا ہے جب کوئی مہمان آئے نا تو میں ایک مرتبہ کھانسوں تو صرف چائے بنانی ہے، 2 مرتبہ کھانس دوں تو ساتھ مٹھائی کا بندوبست کر لینا ہے، جی، اور اگر کھجل دوں تو ترخائی دینا ہے۔ تو یہ کوڈ ورڈز جو ہوتے ہیں یہ کسی غیبی امر کی نشاندہی کے لیے ہوتے ہیں۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جب کوئی پروردگار غیب کی بات بیچ میں بتلانا چاہتے ہوتے ہیں تو عام طور پر حروف مقطعات سے وہ صورت شروع ہوتی ہے، اس کے اندر غیبی امور کا بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ذکر آتا ہے۔ یہ ایک فن تفسیر کی بات ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے پیارے بات چلنے لگی ہے لیکن راز کی کچھ باتیں ہوں گی بیچ میں، لوگوں سے کرنے کی بات بھی ہوگی اور اسپیشلی تو سے کرنے کی بات ہوگی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، قرآن عظیم تیرے بیان پر قربان، ذرا دل لگا کے بات سنیے۔ فرمایا یہ تیرے پروردگار کے اپنے بندے زکریا پر رحم فرمانے کا ذکر ہے، یہ سورت پوری جو ہے۔ اب عبدہ بھی کہا، زکریا بھی کہا۔ اب آپ لوگ بھی ذرا بالغ ہوتے آ رہے ہیں اور کوئی وہ روزانہ ایجوکیشن میں قطرہ قطرہ ڈلتا جا رہا ہے نا۔ تعبیر کا جو اصول ہے، بیان کا اصول ہے، جس وقت محمد اسلم نامی محلے میں 4 ہوں تو آپ محمد اسلم بھی کہیں گے، ساتھ اس کا رینک بھی کوئی ذکر کریں گے۔ مثلا راجہ محمد اسلم کیوں کہیں گے کہ چودھری محمد اسلم بھی ہے، ملک محمد اسلم بھی ہے، محمد اسلم خان بھی ہے۔ تو اب خان، چودھری اور راجہ میں فرق کرنے کے لیے محمد اسلم کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ محمد اسلم کے پارٹنرز ہیں بہت سارے، تو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ملک، چودھری، خان، راجہ لگے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اگر محمد اسلم ایک ہی ہوتا، کوئی دوسرا نہ ہوتا تو پھر چودھری وغیرہ لگانے کی ضرورت نہ تھی۔
اور اگر شہر میں چودھری ہیں 10، فلاں چودھری فلاں چودھری فلاں چودھری فلاں چودھری، اگر صرف کہتے چودھری صاحب کی بات ہے، وہ کون سے چودھری صاحب؟ کیونکہ لفظ چودھری کے بہت سارے پارٹنر نکل آئے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا یہ چودھری عباس ہے جی، چودھری اللہ دیتا ہے جی، چودھری نظر ہے جی، فلاں مختلف چودھریوں کے نام لیں گے، یعنی چودھری بھی کہیں گے ساتھ اصل نام بھی لیں گے، کیونکہ چودھری کے حصہ دار بہت نکل آئے. ہاں اگر راجہ ہے تو راجہ گل فراز ہے، راجہ محمد اسحاق کیانی ہے، راجہ ولایت خان ہے. اب کہیں راجہ صاحب نے یہ بات کہی، کون سے راجہ صاحب جی؟ چونکہ راجہ کے پارٹنر بہت نکل آئے، ساتھ اصلی نام بھی آپ ذکر کریں گے. سمجھ بات؟ شاہ صاحب تو شاہ صاحب سید عبدالقادر جی ریاض حسین شاہ صاحب اور کئی شاہ صاحب ہیں، تو شاہ صاحب میں کافی سارے حصہ دار نکل آئے تو کہیں شاہ صاحب نے یہ بات کی، جی کون سے شاہ صاحب؟ دکاندار شاہ صاحب یا نیوز ایجنٹ شاہ صاحب یا ٹریول ایجنسی والے ایجنٹ شاہ صاحب یا مسجد والے شاہ صاحب. تو کئی شاہوں کے ساتھ اصل نام ذکر کیوں کرنا پڑا؟ کہ شاہ کے رینک میں بہت سارے حصہ دار نکلا ہے. اب اس اصول کے مطابق ہم پرکھیں گے کہ زکری ابدہ بھی کہا، زکریہ بھی کہا، کیوں؟ سمجھو. اب قرآن مجید کا ذرا سروے کیجیے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اپنا بندہ کہا لیکن نام نہیں ساتھ ذکر کیا. ہاں جیسا محلے میں ایک ہی چودھری ہو اور کوئی چودھری نہ ہو تو چودھری صاحب کہیں گے پوری معرفت حاصل ہو جائے گی. اگر 20 چودھری ہو تو آپ کو اصلی نام لینا پڑے گا. ہاں کہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قادو یقولون علیہ لبدا. میں حافظ نہیں ہوں اس لیے اگر قرآن مجید میں کہیں غلطی کھاؤں تو آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں. یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام کو عبداللہ کہا، لما قام عبد اللہ یدعوہ، جب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو یہاں عبداللہ کہا ہے لیکن ساتھ اصلی نام ذکر نہیں کیا. ہاں اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ عالمین کا نذیر ہو. علی عبدہ ہی فرمایا لیکن ساتھ اصل نام ذکر نہیں کیا کہ محمد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں بھی حضور مراد ہے لیکن محمد نہیں کہا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہاں عبدہ سے مراد حضور کی ذات ہے مگر ساتھ محمد نہیں کہا. لما قام عبد اللہ یدعوہ، یہاں بھی عبداللہ سے مراد حضور کی ذات ہے مگر محمد نہیں کہا. اللہ حاضر قیاس. سبحان الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کہ تمام تر تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں کیا. اللہ عبد ہی سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات. لیکن یہاں عبد ہی کہا پر محمد نہیں کہا. کیا وجہ ہے کہ عبدہ کہا، زکریا کیوں ساتھ کہا ہے؟ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ سمجھ آئی. مثلا قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے کو یاد کرو جو داود ہے. عبدنا بھی کہا ساتھ داود بھی کہہ دیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے کو یاد کرو جو ایوب ہے. یہاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، عبدہ بھی کہا زکریا بھی کہا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک محلے میں ایک ہی راجہ کا، راجہ صاحب آئے تھے، راجہ صاحب گئے تھے تو اصلی نام ذکر کرنے کی ضرورت نہ پڑی نا. محلے میں صرف ایک ہی شاہ صاحب، شاہ صاحب آئے تھے، شاہ صاحب گئے، ساتھ نہیں ذکر کرنا پڑا. بہت سارے شاہ اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ کو کہنا پڑا کہ کون سے شاہ صاحب ہیں. ہاں اب جس باری آئی میدان عبدیت کی، جس عبدیت کے میدان میں جناب زکریا کھڑے ہیں اس میں جناب ایوب بھی کھڑے ہیں، اس میدان عبدیت میں جناب داؤد بھی کھڑے ہیں. فرمایا یہ عبدیت کا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں صرف حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. اس لیے عبدہ اگر کہا ہے تو ساتھ زکریا بھی کہو، کیونکہ جب تک یہ ذکر نہ کریں گے پہچان پوری نہیں ہوگی. ایک محلے میں بہت سارے شاہ اکٹھے ہو گئے، اصلی نام ذکر کرنا پڑے گا. کم میدان عبدیت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے جب عبدہ کہو، عبد ہی کہو، عبدہ نہ کہو تو وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داود ذا العید، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا.
اصلی نام بھی ساتھ لو تاکہ پہچان ہو جائے. لیکن باری آئی مدینے کے تاجدار کی, فرمایا ابدیت کے جس پلیٹ فارم پر یہ کھڑا ہے, جس سے خدا خدا ہو کے لا شریک ہے, یہ بندہ ہو کے لا شریک. اس کی ابدیت میں کسی نبی کی کوئی شراکت نہیں ہے, میدان ابدیت کا لا شریک ہے. اس لیے جب اس کا ذکر کریں گے عبدہ کہہ کے, اس کی ابدیت کے وصف میں کوئی اس کا شریک نہیں. اور ظالموں, جس کے وصف ابدیت میں کوئی نبی شریک نہ ہو, اس نبی کی بشریت میں تم شریک ہو. سمجھ آئی بات؟ ہمارا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کیا بھائی بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ سمجھ آئی؟ اللہ کریم اذ نادا ربہ نداء خفیہ, وہ وقت یاد کر پیارے. اذ جو ہے عربی قواعد میں اذکر اس کا متعلق ہوتا ہے. یہ اذ جو ہے یہ ظرف ہے, یہ کل بھی سب کو میں گزرا ہے نا. اذ یہ ظرف ہے اور یہ پورے جملے کی طرف مضاف ہوا کرتا ہے جس کے مابعد ہو, لیکن اس کا متعلق معذوف ہوتا ہے. اذکر اذ نادا, یاد کر وہ وقت جب بلایا اس نے. یہ کس کو کہا جایا کرتا ہے؟ جیسا کہ شیفیلڈ والے مناظرے کا میں ذکر کروں جو اس اکھاڑے میں موجود, یاد کرو وہ وقت جب پوری دنیا ہمارے مخالف تھے, ہم ڈٹ کے کھڑے تھے, ہے نا. لیکن کس سے کہوں گا؟ جو اس اکھاڑے میں شریک رہا. جیسے اسی مسجد کی بات کہ یاد کرو وہ وقت جب ایک بڑی دنیا ہمارے خلاف تھی اور کہتے تھے بات اگر آج شاہ صاحب نے کی تو مار ڈالیں گے, یاد ہے؟ تو یہ اس سے کہوں گا جو اس میں موجود ہوا ہو. یہ کہنا یاد کر پیارے وہ وقت جب زکریا علیہ السلام نے بلایا تھا, تو اگر محبوب کی اطلاع میں یہ بات نہ ہو تو پھر یہ کیسے کہنا صحیح ہوا؟ پتا چلا کہ زکریا علیہ السلام کا قصہ بعد میں چھڑا, پہلے کن فیکون تے کل دی گالے سچرو کی تھی. سمجھ آئی بات؟ خفی آواز سے, دھیمی آواز سے بلایا. کیوں؟ ایک تو یار یاراں ور جان ہے کلے ہو رہا مول نہ کھڑ دے. کبھی کو راز کی بات کرنی ہو تو دھیمی آواز سے کی جایا کرتی ہے, ہاں, کہ کوئی دوسرا نہ سن جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بات کرنی ہے انہوں نے بیٹے کی, عمر ہو نہ بیٹے پیدا کرنے کی تو بات جچتی ہے. اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہو, اگر ایک 80 سال کے بوڑھے آدمی کو آپ شکریہ کے طور پر کہیں بہت بہت آپ کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ عطا فرمائے, تو 80 سال کا بوڑھا آدمی اس بات کو مذاق سمجھے گا کہ نہیں؟ تو کہا اب 70 برس سے کم روایات کے مطابق بھی 70 برس میری عمر گزر چکی ہے, زیادہ زیادہ 90 سے تجاوز کر چکی ہے. تو دونوں صورتوں میں اب اگر میں بیٹے کی دعا مانگنے لگا ہوں تو ممکن ہے کوئی سننے والا سنے تو یہ مزاح کا خیز ہو کہ یہ بیٹا مانگنے کی عمر نہیں ہے. ہاں, قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, اے میرے پالنے والے اب تو میری ہڈی بھی کمزور پڑ چکی ہے. یہ العظم میں الف لام استغراق کی ہو تو میری ہڈیاں مانا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت ترجمہ ہڈی ہی کیا ہے, میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے. تو العظم میں لام استغراقی ہو تو یہ جنس کے معنی میں جا کر کے معنی یہ بن جائیں گے میری ہڈی, مطلب میری ساری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں. تو جب تک ہڈی مضبوط ہے نا, نہیں آپ لوگ کچھ طبی میں کہ بابے نہیں ہڈی جرک کرا رہی ہے, ہاں, مطلب اوپر سے بوڑھا نظر آتا ہے لیکن ہے خیریت سے ہے. تو ان کا یہ فرمان میری ہڈی بھی کمزور پڑ گئی ہے. یہ خود ان کا کہنا ہے کہ میں اب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہوں. اور واشتعل الراس شیبا, اور اب میرا سر جو ہے سارا سفید ہو چکا ہے. ہڈی کا کمزور پڑنا, بالوں کا سفید ہونا, یہ بڑھاپے کے آثار ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن مولا کریم وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, مولا کریم تیری پکار میں کبھی نامراد نہیں ہوں. میرا یہ تجربہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس سے بیشتر کبھی رب کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے گود ہی نہیں پھیلائی تھی. اگر پھیلائی ہوتی تو ان کا یہ جملہ پھر کس طرح صحیح ہوتا کہ میں اپنی دعا میں نامراد نہیں ہوا. جب بھی کبھی دعا مانگی ہے تو پوری ہوئی ہے, لیکن اس کا کبھی پہلے خیال نہیں آیا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي, آئے ہائے, یہ انقلابات زمانہ ہیں.
بڑے بڑے بزرگوں کو یہ باتیں پیش آئی ہیں کہ ان کو اپنے علمی، روحانی اور دینی خزانوں کے وارث جب نظر نہ آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی بزرگوں کو اپنے کتب خانوں میں روتا پایا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو تو کہتے ہیں یہ بڑی محنت سے کتابیں اکٹھی کی تھیں، مدرسے بنائے تھے کہ ہمارے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اب اس تاج و تخت کا کوئی وارث نظر نہیں آتا، طبیعت گھبرا رہی ہے۔ اور واقعی ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کے کتب خانوں میں دیکھا ہے کہ بٹیروں کے لیے شامی جیسی کتاب کے ورق نکال کے ان میں بٹیروں کے لیے دوائیں ڈالی جا رہی ہیں کہ بٹیرا لڑانا ہے تو یہ دوا بنانے لگے ہیں، اور شامی کے کاغذات میں وہ دوا ڈالی ہے بٹیر کے لیے۔ یہ انقلابات زمانہ ہوتے رہے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، کبھی بازوں کے گھونسلے کووں کے ورثے میں آتے رہے۔ فاتح میں اپنے اقربا سے اپنے پیچھے ڈرتا ہوں، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا غلط استعمال کر کے، تابوت سکینہ کا غلط استعمال کر کے قوم نے دین کی شکل بگاڑ ڈالی تھی اور تاج سروری سے ہٹ کر خاکے سیاہ پہ جا بیٹھے تھے، اسی طریقے سے مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد صورتحال بگڑ جائے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میرے اقربا سے ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ دین کی شکل بگاڑیں گے، جو میرے اقربا ہیں اور جو عزت ملی ہوئی ہے، جو لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے، یہ اس اعتماد کا غلط استعمال کریں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ پہلے معذرت پیش کر دے، کہتے ہیں میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، نہ اس طرف سے اولاد پیدا کرنے کے حالات ہیں، نہ میری طرف سے اولاد پیدا کرنے کے حالات ہیں، لیکن اب اس کے بعد کہتا ہوں مولا کریم، نہ میں حقدار ہوں نہ میری بیوی حقدار ہے، پر تو عطا کرنا چاہے تو تجھے عطا کرتے وقت کسی کی حقداری کا کیا معاملہ؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مولا کریم اپنی طرف سے کوئی وارث عطا فرما۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، چونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے نا، انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اب اس جگہ ایک طبقے کا یہ کہنا جو باغ فدق کا جھگڑا ہے، باغ فدق سرکار کی ملکیت تھی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے اولاد کی ملکیت ہے، اس لیے وہ باغ فدق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے تھا۔ تو اس کے بارے میں حدیث پیش ہوتی ہے کہ ان نبی لا یرث ولا یورث، نبی نہ ورثہ پاتا ہے نہ ورثہ دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور یہاں حضرت زکریا کا کہنا ہے علیہ السلام کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو پھر یہ قرآن مجید کی آیتیں کدھر جائیں گی؟ کہا کہ یہ مادی وراثت سے مراد نہیں، یہ روحانی وراثت سے مراد ہے، اور وہ نبی کے نبی سے وراثت پانے کی مثال ہے، یہ نبی سے غیر نبی کے وراثت پانے کی مثال نہیں ہے۔ ہاں، اس کے دو جواب ہیں، نبی کی وراثت پائے، یہ کسی اولاد کے وراثت پانے کی مثال نہیں ہے، یہ نبی سے نبی کے وراثت پانے کی مثال ہے۔ ہاں، ہے بات سمجھے؟ دو جواب ہوں گے، ایک نبی کا نبی سے وراثت پانا، اور دوسرا وراثت سے مراد ان کی مادی وراثت نہیں ہے بلکہ ان کی روحانی وراثت ہے، نبوت۔ اب وجعلہ ربی رضیہ، اے مولا کریم وہ بیٹا بھی عطا فرما لیکن ہو پسندیدہ، یعنی سپوت ہو، کپوت نہ ہو۔ ہاں، پوت، سپوت، کپوت تین طرح کے بیٹے مانے جاتے ہیں نا۔ جو باپ کی حالت کو قائم رکھے اس کا نام ہے پوت، جو باپ کی حالات کو زیادہ بہتر بنا لے وہ سپوت، اور جو باپ کے بنائے ہوئے حالات ان کو تباہ کر ڈالے کپوت۔ پوت، سپوت، کپوت یہ اردو ادب ہے۔ تو کہا مولا کریم وہ پسندیدہ سا بندہ ہو۔ تو اب جتنے بھی بیٹے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میرا پیغام اس ٹیپ کے ذریعے سے بھی جن تک جانے والا ہے، ان کو اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہوگا، میں باپ کا پوت ہوں، سپوت ہوں یا کپوت ہوں۔ دنیا کے بڑے گھٹیا انسان کی یہ چوائس ہوگی کہ وہ کہے میں کپوت بھی بن جاؤں تو کوئی حرج نہیں، بڑے ذلیل انسانوں کی یہ سوچ ہے۔ انسان ہے تو کوشش کرے کہ باپ کا سپوت بن کے دکھلائے، یہ ایک بڑا کمزور فیصلہ ہے، پوت بن کے رہنا، سپوت بن کے رہنا مرد کی مردانگی کا تقاضا ہے۔
ذلت پہ راضی ہونا یہ مردانہ سوچ تو نہیں ہے، یہ دنیا کے ذلیل ترین لوگوں کی سوچ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شیر ساری زندگی میں کسی کا شکار مارا ہوا نہیں کھاتا، بھوکا مر گیا ہے کہیں شیر، کہ شیر کو بنسبت باقی جانوروں کے زیادہ اچھی غذا ملتی ہے۔ گیدڑ 100 مرتبہ جاتا ہے، بازی ہار کے آ جاتا ہے، مرغی پکڑی کتوں نے چھین لی، لیکن بتلاؤ کہ شیر نے پکڑی ہو کسی نے چھینی ہو؟ جس کا عزم بلند ہے اس کا کردار بلند ہے، جس کے ارادوں میں پستی ہے اس کا کردار میں پستی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں رہے گی بھائیو؟ جنہیں نوجوان بچے ہو، فیصلہ کرو آپ کا باپ کیسا تھا، آپ کا دادا کیسا تھا، آپ کے والدین کی شہرت کیا تھی۔ اگر آپ اسی پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہ گیدڑ والی سوچ ہے، اس سے بہتر بن کے رہنا۔ لکھا ہے علامہ دمیری نے، وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ۔ کتا کبھی کسی پانی کو لکھ جائے، کسی پانی کو پی لے، شیر اس پانی کے پاس کھڑا پیاس سے مر جائے کبھی نہیں پیے گا، موت قبول کرے گا، ذلت نہیں قبول کرے گا۔ تو جنگل کے درندوں کا بادشاہ ہے کہ نہیں؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دنیا میں عزت کی زندگی گزارنے کی قسم کھا لو کہ گھٹیا انسان بن کے زندگی نہیں گزارنی ہوگی، اپنے ہاتھ کا مارا ہوا شکار کھانا ہوگا، ذلیل انسانوں کی طرح لوگوں کی جیبیں قطر کے نہیں کھانی ہوں گی۔ گیدڑ جیب کترا ہے، ذلت کی زندگی گزارتا ہے، دنیا کے کسی بزدل کو تشبیہ دینا چاہیں گیدڑ سے تشبیہ دیتے، اور شیر بھوکے کاٹتا ہے لیکن اپنا مارا ہوا شکار کا دیانتداری کی زندگی گزارتا ہے۔ علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ شیر شکار پر جایا، باقی جانور جوڑے کو ساتھ لے جاتے ہیں، شیر کبھی جوڑے کو ساتھ نہیں لے جاتا، وہ سمجھتا ہے یہ میری غیرت کے خلاف ہے، میری بیگم یہ کمائے اور میں کھاؤں، میرے لیے ذلت کی بات ہے یہ، میں مرد ہوں، سولی پہ چڑھ جاؤں گا، میں نر ہوں، میری مردانگی کی شان جو ہے متاثر ہوتی ہے، میں نر ہوں، نر بن کے رہوں گا، تو وہ شکار مار کے کھاتا بھی ہے، لا کے کھلاتا بھی ہے۔ یہ زندگی اگر جانوروں میں جو ادنا ذلیل جانور ہیں ان میں غیرت آئی ہے، عزت بن گئی ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات اگر غیرت کی زندگی گزارے گا کیوں نہیں عزت بنے گی؟ یہ گیدڑوں کی عادت ہے، پیشاب بھی کرنے گیا تو ساتھ بیگم ساتھ ہے، نہیں، وہ گھر کی آبرو ہے، وہ ایک امانت ہے قوم کی، وہ کسی خاندان کے تقدس کا سرمایہ ہے، اس کو محفوظ چار دیواری میں رہنا چاہیے، عزت سے رہنا چاہیے، اس کو عزت کے ساتھ گھر میں پردے کے ساتھ دنیا کی تمام ضروریات ملنی چاہیے۔ جس طرح شیر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی بیگم کو خطرے میں نہیں ڈالتا، مرد کو مشقت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، آبرو مندی کے ساتھ اپنی بیگم کو گھر میں رکھے تو شان کی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ سپوتوں کی سوچ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دعا مانگنا اور کہہ رہا مولا کریم کو اچھا سا بیٹا تھا جو پسندیدہ انسان ہو۔ معلوم ہے راشن ضائع کرنے والے بیٹے سوائے روٹی کپڑا مکان ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے، اور پھر جی کر مطالبہ بھی یہی کرتے ہیں، نہ دین کا مطالبہ، نہ ایمان کا مطالبہ، نہ قرآن کا مطالبہ، نہ عزت رسول کا مطالبہ، نہ احترام اہل بیت کا مطالبہ، نہ شان صحابہ کا مطالبہ، نہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالبہ۔ کہتا ہے ہندو رکھو یا مسلمان، روٹی کپڑا مکان ہے۔ یہ سوچ ہے کوئی؟ یہ مردوں والی سوچ تو نہیں ہے، یہ سپوتوں کی سوچ ہے کہ کپوتوں کی سوچ ہے؟ روٹی کپڑے مکان میں کہیں اسلام کا نام آیا ہے؟ قرآن کا نام آیا ہے؟ دین کا نام آیا ہے؟ عشق رسول کا نام آیا ہے؟ کیا زندگی ہے یہ؟ تو کتے والی زندگی ہے۔ کتا کہتا ہے مجھے روٹی چاہیے، اگر آپ نہیں ڈالیں گے دشمن کے دروازے پر کھڑے ہو کے مانگ لے گا۔ واہ شیر تو مرتا مر جاتا ہے لیکن جو شکار نہ کرے وہ کھاتا نہیں۔ وہ کتے تو دنیا میں غلط مشہور ہے کہ عزت والا جانور ہے، تو دنیا کا ذلیل ترین جانور ہے، اس لیے کہ جو روٹی ڈالے وہ تیرا، تو اس کا، تیری تو کوئی حقیقت نہیں، تو پیٹو ہے۔ کہا ہے مولا کریم بیٹا عطا فرماتے کو پسندیدہ بیٹا تھا۔ اللہ کرم یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بھائیو یہ قرآن مجید ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے جو رب نے اپنے محبوب کی طرف جبریل امین کے ہاتھ بھیجی ہے۔ بھیجنے والے کی سچائی دیکھیے، لانے والے کی پاکیزگی دیکھیے، جس کے پاس آئے اس کے تقدس کا اندازہ کیجیے، پھر فیصلہ کیجیے، مجھے بیچ میں سے نکال دیجیے۔ یہ وہ بیانات ہیں۔
کہا زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. کیا؟ جس کا نام یحییٰ ہے. پیارا نام ہے. فما ولم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام والا کوئی نہیں بنایا. یعنی یہ پہلا انسان ہے. جس طرح کے ایسی حالت میں بیٹا عطا فرمانا یہ کائنات کی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، اس طرح نام بھی ہم اس کا خود ہی بتاتے ہیں. نام اس کا یہ ہے. اب مانگا ہوا بھی خدا ذرا دیکھیں محبت کے اصول. قال رب انا یکون لی غلام، کہتے ہیں جو اسباب ہیں وہ تو نہیں بتلاتے کہ میرے ہاں بیٹا ہو سکتا ہے. میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا؟ اب یہ استحالے کے طور پر نہیں، طریقہ کار معلوم کرنے کے طور بلکہ یہ کیا کروں کہ وہ ہو، یہ مطلب ہے. یہ نہیں مطلب کہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. محال سمجھ کے نہیں کرتے. کہنے والا رب ہو، سننے والا نبی ہو. خدا کہہ رہا یوں ہوگا تو وہ کہے کس طرح ہوگا. یہ محال سمجھ کے، ناممکن سمجھ کے نہیں، بلکہ طریقہ کار کہ کس طریقے سے ہوگا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیگم تو بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں تو بڑھاپے کی وجہ سے خشکی ہو گیا ہوں. مجھ میں تو مردانہ صلاحیتیں نہیں ہیں. کس طرح بچہ پیدا ہوگا بھائی؟ قَالَ كَذَلِكَ، یوں ہی ہوگا. یعنی تمہاری بیگم بھی یوں ہی رہے گی، تم بھی یوں ہی رہو گے، لیکن ان حالات میں وہ حالات پیدا ہوں گے کہ بیٹا پیدا ہوگا. یعنی کیا؟ جس نے جناب زلیخا کی جوانی واپس آئی تھی ویسے جوانی واپس آئی نہیں، اسی حالت میں تم اسی طرح بوڑھے رہو گے، تمہاری بیگم اسی طرح ہوگی. ایسے حالات میں پروردگار عالم تم میں قدرت پیدا فرمائے گا، جوانی نہیں واپس ہوگی. قال ربک، اب چونکہ بات چھیڑی تھی پیچھے دیکھیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے پیارے اذ نادا رب، اوپر دیکھیں کافی اوپر پہلی لائن میں اذ نادا رب، وہ وقت یاد کریں جب اس نے اپنے رب کو بلایا. یہ پیارے محبوب مکی سرکار کو جبکہ مکے میں ڈیرا ہے، کہا وہ پیارے وہ وقت یاد کر جس وقت اس نے ایسا ایسا کیا. اب یہ شام کا علاقہ ہے، پیلسٹائن کے ہیر پھیر کی جگہ ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. سرکار ان دنوں ابھی دنیا ظاہر میں نموداری نہیں ہوئے، تو کہا وہ وقت یاد کر. اب جس بات آگے بڑھی تو کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے یوں کہا نا، تو ہم نے کہا اسی طرح معاملہ چلے گا. قال ربک ہوا علیہ ہین، اس جگہ سرکار کو پھر مخاطب کیا، کہا وہ وقت یاد کر. پھر تیرے رب نے یوں کہا، یعنی تیرا رب ہوں تیرا، باقیوں کا بھی رب لگتا ہوں. بڑی قیمتی بات ہے. امام سے اگر سمجھ میں آئے نا تو آپ زندگی میں یاد کریں. آپ کے 10 بیٹے ہیں، تو آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے عمر، تو بلاتے ہیں عمر کی اماں، ماں کہتی ہے عمر کے ابے، اور ابا تو سبھی کا لگتا ہے، عمر کیا عمر کا اکیلا ہے؟ کا سب سے پہلے اسی کا لگا ہے، اس لیے نام میں تعبیر اسی کی آئے گی. کا رب تو رب العالمین ہے، لیکن سب سے پیارے پیارے تیرا رب لگا ہوں، اس لیے جب نام لیا جائے تو تیرا ہی لیا ہے. سمجھ آئی بات؟ سبحان کا وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اے پیارے وہ اے زکریا ہم نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے. اب بڑھاپا ہی صحیح لیکن ہیں تو ہیں آپ. اب عورت بانجھ ہی صحیح پر ہے تو ہے. تو جب کچھ بھی نہیں تھے تو اس وقت بنا لیا. جو کچھ نہ سے کچھ بنا لے وہ کچھ سے تو کچھ بنا سکتا ہے. جو کچھ بھی نہیں سے کچھ بنا لے وہ کچھ سے تو کچھ بنا سکتا ہے. جو لا شے سے شے بنا لے وہ شے سے تو شے بنا سکتا ہے. قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا پروردگار پھر کوئی نشانی ہو جائے، پتہ چلے کہ میرے بیٹا ہونے والا ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کرے گا 3 راتوں تک درآل کے تو بالکل بھلا چنگا ہے. یعنی بیماری نہیں ہوگی، لکنت نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ تو بیماری کی وجہ سے بات نہ کر سکے، بلکہ تو بھلا چنگا صحت مند فٹ ہوگا، لیکن بات 3 راتوں تک نہیں کر سکے گا. تو کیا دنوں میں کرے گا؟ کہ نہیں. جب دن کا ذکر رات کا ذکر بمقابلہ دن کے آئے تو پھر دن اور رات الگ ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی صرف راتوں کا ذکر کرے 3 4 5 تو اس میں دن بھی شامل ہوتے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں 3 راتوں کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو اگر یہ منت مانے تو دنوں کا بھی اعتکاف لازم ٹھہرتا ہے.
समझ गई बात। इससे सलासा लियालिन से साबित होता है कि कुरान मजीद की बोली में दिन जो है वो रात के ताबे है, रात अपनी खिलकत में मुकद्दम है, इसीलिए हमारी डेट जो है वो सूरज के सनसेट से बदलती है। सुभान अल्लाह। वास्तु जो ईसाई हैं रात के 12 बजे इनकी डेट बदलती है, और हिंदुओं की बिक्रमाजीती सिस्टम के मुताबिक तलुए आफ्ताब के साथ बदलती है। लेकिन हमारे यहाँ रात पहले, इसलिए आप जुमे वाले दिन से पहले जो रात आती है उसको कहते हैं जुमा रात। हाँ, ये बात एस्टेब्लिश हो जाती है ना कि रात पहले आती है, तो भला चंगा होगा। अब इससे ये भी पता चले ये जो चिल्ले वगैरह लोग काटते आए इसकी भी कोई असल है। जो बात नहीं करते भाई, जिक्र इलाही पर लगे रहें, उसको रुकन समझना चिल्ले का तो मना है, लेकिन जिस तरह कोई चीज़ हराम समझना हलाल चीज़ को, ये तो दुरुस्त नहीं। लेकिन डॉक्टर मना कर दे कि इसको नहीं खाना तो उससे परहेज हराम की तरह करे, जबकि अकीदे के तौर पर हराम न समझे तो ये जायज़ है। इसी तरह अगर चिल्ले को चिल्ले के तौर पर खुदाई के बीच से आकर लेटे तो ऊपर एक फाख्ता बोली, बंदूक भरी हुई थी, मैंने नीचे से गोली मारी, नीचे आ गई। अब जब मैं उसको ज़िबा करने लगा, ज़िबा तो मैंने कर ली, हलाल चीज़ थी, लेकिन मैंने समझा ये कि अगर ये बोलती ना तो मारी ना जाती, इसके मारे जाने का सबब इसका बोलना है। उस मियाँ साहब की बात मेरी समझ में आई कि बोलन कोलूं चुप पली ते चुप अंदर लख पर्दा, एक बोली मंसूर न करदा क्यों कर रसूली मन समता नजा। हदीस में आता भी जो चुप हो गया उसकी नजात हो गई। तो ज़रूरत के वक्त बोलना तो चाहिए, लेकिन अक्सर चुप रहना जो है ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। जितनी आदमी बातें करेगा उसका हिसाब होगा। अगर ज़ुबान खोले तो नेकी के लिए खोले। अब 3 दिन आपने बात नहीं की, अब कौम आए, दरवाज़ा खटखटाए मस्जिद का, और वो रहते मस्जिद के अंदर हैं, तो आकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब वो अल्लाह अल्लाह के लिए वही मौजूद जगह है। अब अंदाज़ा कीजिए, पैदा करना है बेटा है मस्जिद में, हाँ? अल्लाह वालों के अल्लाह से हासिल करने के तरीक़े हैं, मुकामात मुक़द्दसा में जाके रब का कुर्ब हासिल करना और खुदा की नेमतों की तलाश करना, ये सुन्नत अंबिया है। मस्जिद में आते वक्त सबसे पहले जाने की सोच लेना। हदीस में आता है मोमिन इस तरह है जिससे मछली पानी में जाए तो खुश है, पानी से बाहर फेंको तो तड़पती रहती है, जब तक वापस पानी में न जाए उसको ज़िंदगी उसकी ख़तरे में पड़ जाती है। इसी तरीके से मोमिन मस्जिद में जाए तो खुश है, मस्जिद से निकले तो बेताब रहता है, जब तक दोबारा मस्जिद में न जाए आए सुकून नहीं मिलता। आप और मैं दोनों अपने दिलों को तलाश करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी ये कैफियत है, अगर है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो वो मिजाज ज़रूर मुहैया करो। आज रात की मतलब कि किसी इन 24 घंटे में किसी वक्त की बात है कि मैं चारपाई पर लेटने लगा तो ये ख्याल आया कि ये अब दारुल के मुत्तसिल एक दोस्त मकान लेके देने लगे हैं दारुल के लिए, तो क्या ये बेहतर होगा कि जब वो मकान अलग मिल जाए तो यहाँ गहमा गहमी रहती है, वहाँ मैं बिस्तर लगा लूँ और वहाँ लेट जाया करूँ, आराम से सो जाया करूँ। फ़ौरन मेरे दिल ने कहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ मैं अजान की आवाज़ सुनता हूँ, यहाँ उठते बैठते कुरान मजीद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, जिधर जाता हूँ अल्लाह ताला के ज़िक्र की आवाज़ आती है, यहाँ उस पोजीशन में हूँ कि मैं अल्लाह ताला के ज़िक्र के मरकज़ में हूँ। अगर से बाहर निकल जाऊँगा तो फिर ये चीज़ें इनसे मालूम हो जाए, फ़ौरन मेरे दिल ने वर्डिक्शन दे दी कि नहीं यहीं रहना चाहिए। हाँ, तो मुसलमानों के ये सोचने की ज़रूरत है भाइयों। मुसलमान ताब मस्जिद सफ़ कशीदन गरेबान शहनशाह दरीदन। मुसलमान जब तक मस्जिदों में सफ़ आ रहा रहे उस वक्त तक दुनिया की बड़ी ताकतों के तख्ते उलटते रहे। जब से लेकर मस्जिदों से बेजार हुए दुनिया के अदना इंसानों के सामने हथियार डालने पड़ गए। मस्जिदों की मट्टी बड़ी मर्दमखेज़ है, इसने बड़े बड़े नर जवान पैदा किए, फाते पैदा किए, गयूर और जसूर पैदा किए। जब से लेकर मस्जिदों से बेजारी हुई दुनिया के पाजी घटिया और बुज़दिल 10-10 हज़ार रुपया माना तनख्वाह लेने वाले कहते हथियार डाल दो, अब इसके बगैर कोई चारा नहीं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम का दौर है तो एक बच्चा जिसका बाजू उतर गया हुआ है
وہ لٹکتا ہوا بازو لے کر دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اللہ بازو آڑے آ رہا ہے، بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ کے توڑ دیا. کہا بازو تیرے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے، جس کا بازو کٹ رہا اس کے بلیڈنگ کا کیا عالم ہوا ہوگا. اور اس نے کہا مرنا تو ویسے ہی آخری وار کر کے مرتے، آخری سانسوں تک غیرت ساتھ دیتی ہے. تو وہ قوم کون سی تھی؟ وہ مسجدوں میں پلنے والی قوم تھی. کلبوں اور پبوں میں پلنے والی قوم میں اس کی بیٹی لے جائی جا رہی ہو تو غیرت نہیں آتی. ہاں اللہ اللہ اللہ. یہ مسجد سے نکل رہے فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے مسجد، محراب سے اپنی مسجد سے قوم کے سامنے آئے. فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ. وہ نبی تیرے مزاج پہ قربان، کیسا تقدس ہے نبی کی ذات میں. کا زبان نہیں بھی بولتی تو ڈیوٹی پھر بھی کریں گے. گنگا آدمی جا کے دکان سے سودا خریدتا نہیں خریدتا؟ کس طرح بتلاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کس طرح بتلاتا ہے پیسے کتنے ہیں؟ خرید لیتا ہے نا. گنگا آدمی بھی خریدتا ہے کہ نہیں؟ دکانداروں سے پوچھے شاپنگ کے لیے آتے ہیں گنگے کے نہیں آتے؟ کہا گنگا جب اپنے پیٹ کی ضرورتیں پوری کر لیتا تو اپنے مولا کی بتائی ہوئی باتیں کیوں نہیں پوری کرتا؟ کا اشارے سے کہہ دیا وہ کام جو زبان سے کہنا چاہیے تھا. کہا صبح شام ذکر الہی کی دھوم مچاؤ، گر تو خواہی زیستن با آبرو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. اگر عزت کی زندگی چاہتے اس کا ذکر کیے جاؤ، ذکر سے تعلق پیدا ہو جاتا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ مالک الملک نے مجھ سے ارشاد فرمایا من ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر منہ. جو آدمی مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے 80 مجلس بنا کر اسے یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. جو آدمی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یعنی جو پیٹرن اس کے یاد کرنے کا ہوتا ہے اسی سے جوابی کارروائی میں بھی کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. مجھ سے میرا ذکر بہتر ہے جو اس محفل میں ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہاں سے قرآن عظیم نے اتنے بڑے واقعے کو حذف کیا کہ اس نے جو دعا کی تھی ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اس کو بیٹا عطا فرمایا. جو نام یحییٰ بتلایا تھا وہ نام رکھا گیا. اور اس کے بچپنے کے زمانے میں ہی اس پر مفسرین کا یہ قول ہے کہ 2 برس کی عمر کے تھے. ان کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ابھی انجیل کا اعلان جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ابھی نہیں ہوا تو جناب یحییٰ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ تمہارا بیٹا آ گیا ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ اے یحییٰ، زکریا علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا بیٹا یحییٰ آ گیا ہے. اس کو ہم پیغام دیتے ہیں کیا؟ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ کتاب کو پکڑ لے. کون سی کتاب؟ تورات. یعنی تورات کی تعلیمات کو اب لازم گردانو. 2 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کامل فرما دی، شعور کامل فرما دیا، صلاحیتیں کامل فرما دی. جو بڑے سے بڑے آدمی کا دانش کام نہیں کرتا، نور نبوت اپنی بصیرت میں عمر کا محتاج نہیں. فَوَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. اب بچپنے کے زمانے ہی میں ان کو نبوت عطا فرما دی. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً. اور اپنی طرف سے مہربانی بھی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی. یہ قیادت کے میٹیریلز ہیں. یعنی جس کو ہم قیادت کا حق عطا فرماتے ہیں اس کو بصیرت من جانب غیب اپنی بارگاہ کی طرف سے عطا فرماتے ہیں. ہم نے درجنوں کے حساب سے ایسے درویش دیکھے پڑھے جن کی زندگی میں تعلیمات نہیں تھی، عام آدمی تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازش کی تو شرح صدر فرما دیا، ان کو صلاحیتیں بھی عطا فرما دی. جیسا کہ سید عبدالعزیز دباغ مصری ہیں اور قطن امی ہیں، پڑھنے کے لیے گئے ہی نہیں. آپ کی کتاب الابریز میرے کتب خانے میں موجود ہے، دقیق ترین کتاب ہے. اور جو مسائل ازہر کے اساتذہ سے حل نہیں ہوئے ان سے آ کر پوچھتے، لمحوں میں حل کر دیتے. پڑھے ہوئے نہیں ہیں مگر پڑھے ہوئے ان کے محتاج ہیں. یہ اب اسکول کی تعلیم سے تو یہ بات نہیں بنی نا، یہ خدا کی دین ہے، یہ علم لدنی ہے اور عطیات غیبیہ ہیں. کہ ہم نے ان کو بچپنے میں بہت عطا کی. ایک دوسرا اپنی طرف سے مہربانی یعنی دل نوازی، کرم فرمائی، ٹالریشن، برداشت، اکاموڈیٹ کرنا، یہ قیادت کی کوالٹیز ہیں. میں بھی اور آپ بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیں
کیا ہم میں یہ صلاحیتیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرو. آخر انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، مجھ میں دوسروں کو برداشت کرنے کی قوت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مجھے پیدا کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے. دوسرے انسان کو برداشت کرنا، حالات کو سہار کے اس کی درستی کرنا، بائیکاٹ کر لینا، ناراضگی ڈال لینا، بات نہ ملانا، بات نہ کرنا، یہ کوئی بہادری کا کام تو نہیں. یہ بہادر آدمی کی شان نہیں ہے. بہادر آدمی کی شان ہے کہ مست ہاتھیوں کو کنٹرول کرے. اللہ بائیکاٹ کرنا کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ ان کو کنٹرول کرے. اور یہ ٹالریشن میں ہوتا ہے. منہ بنا لے، چی بجبی ہو جائے، ادھر کوئی آئے تو ادھر منہ کر لے. یہ بہادری کی قسم کا کام نہیں. بہادری کی قسم قریب آؤ یار، بات سنو. اتنے اچھے اخلاق مہیا کرو کہ آدمی اٹریکٹ ہو. سخاوت کرو، مہربانی کرو، پیار سے پیش آؤ اور صلاحیتوں کو اجاگر کرو. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو دل دماغ کے پالش کرنے میں استعمال کرو تاکہ تمہاری خاموشی بھی کوئی آئی ہو، تمہیں دیکھ کے بھی کسی کو ہدایت ملے. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. راتیں اپنی خلوت گاہیں عشق خدا سے اور عبادت الہ سے آباد کرو. حضور نے فرمایا من کثرت صلاتہ باللیل یحسن وجہہ بالنہار. جس آدمی کی رات کے وقت یہ نمازیں بہت ہو جائیں، دن کے وقت اس کا چہرہ جگمگانے لگ جاتا ہے. یہ ذکر الہی کی تاثیرات ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے صوفیہ ایسے ہوئے ہیں جو قطعاً ان پڑھ ہوتے رہے، لیکن جب رب کی ان پر نوازش ہو جاتی رہی تو حکمت آتی رہی، معرفت آتی رہی، مہربانی آتی رہی اور صاف ستھرا ان کو نظافت بھی عطا فرمائی. جتنے ہمارے دوست ہمارے پاس بیٹھنے والے ہمارے مخلصین جن تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے، سب یہ سمجھے کہ پانچوں وقتوں کا وضو جو ہے نمازوں کے لیے یہ کیوں ضروری قرار دیا؟ بندے نے نماز پڑھنی ہے رب کی. اب رب کو وضو سے کیا تعلق ہے؟ کسی کا مقولہ کیا خوب ہے، صفائی خدا کو بھی مرغوب ہے. صاف ستھرا ہو کے رہنا ہے، اجلے کپڑے پہننے ہیں. ہاں سرکار شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کے سلسلے کی تعلیمات، آپ کے کپڑے اتنے خوبصورت ہیں کہ بادشاہ وقت نے مقدمہ دائر کیا کہ تیرے کپڑے مجھ سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، تیرا لباس مجھ سے زیادہ حسین ہوتا ہے، تیری مالی حالت مجھ سے زیادہ بہتر ہے. وہاں تو دونی کا بادشاہ ہے، ایک خاص علاقے میں تیری بادشاہی ہے، اور بلاد اللہ ملکی تختہ حکمی، جہاں تک خدا کی آبادیاں ہیں سب کا میں بادشاہ ہوں. اس لیے میرا لباس تم سے اچھا ہونا چاہیے. اس لیے سارے دوست جو ہمارے مخلصین ہوں سب کو کہتا ہوں اور نہایت دوستانہ طریقے سے کہتا ہوں، کام کے وقت جیسے گندے گندے کپڑے پہنو لیکن کام سے فارغ ہو کے ٹھاٹ سے رہو، ہاں، تاکہ تم اپنی شان کے مبلغ ہو. تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں یار ایسا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں جس میں وہ جلوس تھا، جو مخالف دھڑے کے لوگ ہیں ان کی مونچھیں میری طرح اور انہوں نے شیروانیاں میری طرح پہنی ہوئی، ٹوپی میری طرح پہنی ہوئی، رومال میری طرح پہنا. ارے میری تو لکیر کو پیٹتے رہتے، مجھے تو گالیاں دیتے ہو، آج میری جیسی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ اور ہمارے دوست جدھر جدھر پھر رہے ہیں پتہ چلتا ہے تاجور ہیں، شہنشاہ ہیں، سوسائٹی میں ان کی شخصیت مانی جا رہی ہے. تو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے سلسلے کی تعلیمات میں ہے کہ جس طرح آپ حسن عمل سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، حسن لباس سے متاثر کر سکتے ہیں. اتنے صاف ستھرے کرو. دیکھو ایک نبی کے نبوت کا سٹیٹس ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کو صفائی بھی عطا فرمائی. اگر آدمی ایسی حالت میں ہو، وہ ایک بزرگ کا کہنا ہے، میں نے ان سے ملاقات کی تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ میرے 10 سال میری زندگی کی کسی نے کاٹ لیے ہیں بھی. تو آدمی ملاقات کرے تو ریورس گیئر لگ جائے، یہ شان کے لائق نہیں ہے. ہم نے ان کو اپنی طرف سے مہربانی بھی عطا فرمائی، پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ بہت ہی کمال درجے کا اللہ سے ڈرنے والا. یعنی سب صفائی، نظافت، حسن، کمال سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہے. ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو وہ سمجھ لے کہ میں آسمان سے اترا ہوا ہوں. نہیں، یہ سب باتیں رضائے یار کے لیے ہوں. وبرم بوالد، قرآن عظیم تیرے بیان قربان کا نبوت عطا فرمائی، قوت برداشت عطا فرمائی، مہربانی کا ملکہ اسے عطا کیا. لیکن اس سب کے باوجود اس کے سامنے ڈرتا ہی رہتا تھا جس نے یہ سب چیزیں دی ہیں، کہ پتہ نہیں کس وقت ناراض ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس کی دین ہیں، پر یہ خوف خدا دے ڈریے، مار نہ کریے ماسا، جوبن حسن نہ توڑ نباہو کی ازدا پرواسا. حسن والے
حسن کا انجام دیکھ ڈوبتے سورج کو وقت شام پہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں ڈرتا ہے پھر اتنے کمالات کے ہوتے ہوئے کہ نبوت مل چکی ہے کتاب کا حامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے اعلیٰ خوبیوں سے نواز دیے گئے لیکن برم بوالدہ ہم نے اس کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا دھیان کرو بھائیو اب اگر یہ کہیں یہ فلاں جناب بادشاہ وقت نمبردار بھی تھے تو بادشاہ وقت کا ذکر کرنے کے بعد نمبردار کہنے کی ضرورت رہتی ہے نمبردار کا لفظ تو نمبرداری ہے لیکن اگر واقعات کی دنیا میں دیکھیں تو نمبردار اور ہیرا پھیری دونوں کا ایک معنی بنتا ہے تو بادشاہ کہنے کے بعد تو پھر نمبردار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب یہ کہنا کہ ہم نے اس کو نبوت عطا فرمائی اور یہ کوالٹیز ہم نے عطا فرمائی اس کے بعد کہنا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اس کا مقصد کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک ایسی کوالیفیکیشن ہے جو نبی کے نبی ہونے کے زمانے میں ضروری ہے کیوں بھائی بات سمجھ آئی نہیں آئی اگر کوئی سمجھے میں مولوی صاحب ہو گیا ہوں میں پیر صاحب بن گیا ہوں میں افسر بن گیا ہوں میری ماں تو بہت سادہ لو ہے میرا باپ بیچارہ نام نہیں لکھ سکتا اور ظالم باپ کا نام یوں نہیں لینا یہ تیری سیدھی سادی ماں جو کچھ نہیں پڑھی ہوئی تیری ماں ہے نبی کے سامنے بھی ماں ماں ہے نبی کے سامنے بھی باپ باپ ہے اپنے والدین کو والدین سمجھ کے احترام کرنا ہوگا ان کی خدمت کرنا ہوگی سمجھو والدین کا دروازہ بھی کیسا ہے سب کو چھک کے گزرنا پڑتا ہے بادشاہ ہو کے گدا ہو نبی ہو کے غیر نبی فرمایا وہ کوئی متکبر قسم کا زبردست اور نافرمان قسم کا انسان نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ تکبر اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی معرومی کی کوالیفیکیشن ہے یہ سرٹیفکیٹ جس سے کے پاس ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا یہاں ایک بڑے سوال کا جواب ہے آپ کو یاد ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس ہم نے جلوس نکالے تو ہمارے خلاف اشتہارات چھپے تھے پمفلٹ آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن اگر تم خوشی کے طور پر مناتے ہو تو ان کے وفات کا دن بھی یہی ہے تو پھر تم ان کے وفات کا غم کیوں نہیں مناتے ہو ہم نے اس کو متعدد جواب دیے تھے ایک تو یہ کہ غم منانے کے لیے جو 3 دن مقرر ہوئے ہیں تعزیت کے 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں تو اب تم 1400 برس گزرنے کے بعد کہتے ہو کہ جناب غم کا دن مناؤ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر ہدایت آتی ہے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا تم اس بات کو جگارے پھر شیعہ کو کیوں منع کرتے ہو ہاں ہمیں شیعہ والی دعوت دینا چاہتے ہو نہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں دوسری بات کہتے کہ ماتم وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو ہمارا نبی زندہ ہے تو اپنے کسی کا ماتم کر جو تیرا مر گیا ہمارا نبی زندہ ہم نبی کا ماتم نہیں کرتے ماتم مردوں کے ہوا کرتے 2 اور تیسرا یہ کہ نبی کے دنیا سے جانے کا دن وہ ماتم کا دن ہوتا نہیں بلکہ سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموتو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس تاریخ سلام ہو جس تاریخ وہ پیدا ہوئے نبی کے میلاد کا دن میلاد النبی جو ہے وہ یوم سلام ہے وہ یوم یموتو اور نبی کے موت کا دن یہ بھی یوم سلام ہے یوم تعزیت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کے جنازے میں میت والی دعا نہیں مانگی گئی اللہ مغفر لحینا و میتنا نہیں پڑھا گیا اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا گیا ہاں سمجھ آئی بات اور نبی کے بارے میں یہ یقین کہ نبی زندہ ہے یہ تو ایک ایسی صداقت ہے مسلمان ہو کے اس کا انکار کرنا کسی سے ممکن نہیں اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو 14 جلدوں میں ہے میرے کتب خانے میں موجود ہے اور اسپیسیفکلی میں نے اس حوالے پر نشان لگایا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں تھا کہتے کیوں امام نہیں تھا اب پوچھو بغدادی سے تشریف فرما ہیں اور بغداد شریف کی یونیورسٹی کے فارغ ہیں ان سے پوچھو کہ کیا اگر امام نہ ہو تو جنازہ ہو جاتا ہے جنازہ تو بغیر جماعت کے نہیں ہوتا اور کیا جماعت بغیر امام کے ہو جاتی ہے نہیں ہوتی جب جنازہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتا جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی تو امام جب نہیں تھا تو پھر معاذ اللہ جماعت نہ ہوئی جماعت نہ ہوئی تو پھر جنازہ نہ ہوا تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے جنازے کا تو امام کوئی نہیں تھا جی 3 دن جنازہ پڑھا جاتا رہا
اور جتنے بھی جنازے پڑھے جاتے رہے سارے آ کر صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاتے رہے، امام کوئی نہیں ہوتا. لکھ لو یہ بات، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تھا. نہ تھا نہ لکھا ہوا ہے، تھا ہی نہیں، سب نے لکھا کہ نہیں تھا. پھر جب نہیں تھا تو جنازہ بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امام کے نہیں، امام نہیں تھا تو پھر جنازہ نہ ہو، جنازہ نہ ہو تو پھر جو پڑھنا تھا وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کیا فرق دیا نکلا؟ اماد الدین ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، یہ ابن تیمیہ صاحب کے شاگرد ہیں. یہ دور حاضر کی جو نئی کمیونٹی ہے یہ ان کے ذوق کی ہے، ابن تیمیہ صاحب کی. مدینہ یونیورسٹی کی بنیاد میں بھی انہوں نے یہ بتلایا کہ ابن تیمیہ کے ذوق اور مذہب کو پھیلانے کے لیے ہم نے یہ محنت کی ہے. اور یہ وہی شخص ہے ابن تیمیہ جس نے پہلی مرتبہ فتویٰ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا منع دور سے، اور نبی پاک علیہ السلام کے مزار کی طرف آدمی زیارت کے لیے ارادے سے جائے تو یہ حرام ہے. یہ پہلا آدمی ہے، 728 میں اس آدمی کا انتقال ہوا ہے، ابن تیمیہ اس کا نام ہے. تو یہ ان کے شاگرد ہیں امام الدین ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر ہے. انہوں نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نماز جنازہ کا امام کوئی نہیں تھا تو پھر جنازہ کس طرح ہوا؟ کہا نماز جنازہ کا امام اس لیے نہیں تھا کہ نبی اپنے جنازے کا خود امام ہے. حیات النبی کا بڑا ہاں، تو جب نبی اپنے جنازے کا خود امام ہے بقول تمہارے اپنے، تو ماتم تم کسی اپنے کا کرو، میرا نبی تو اپنے جنازے کا خود امام، مردے امام ہو. تو نبی کے ولادت کا دن بھی سلام کا دن ہے، نبی کے انتقال کا دن بھی سلام کا دن ہے. وہ یوم یبعث حیہ، اور اس دن بھی سلام ہے جس دن اسے کھڑا کیا جائے گا. کیا مطلب نکلا؟ مجھ سے رحمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت بلا. یہ قیامت کا میدان ہو، یہ جملہ دعائیہ ہے، مجھ سے رحمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. یعنی یہ جملہ دعائیہ ہے. قیامت کا میدان ہو، ساری انسانیت ابل کے آ گئی ہو، انبیاء علیہ السلام کی سبیں ترتیب پا رہی ہوں، فرشتوں نے وردیاں سرکاری کورٹ میں پیش ہونے کے لیے پہن رکھی ہوں، اور سب دنیا کی زبان پر نفسی نفسی جاری ہو، اور میرے محبوب کی زبان پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اس وقت مجھے تلاش کرے فرشتے کہ وہ جو ہندوستان کا رہنے والا ایک صبح شام سرکار پر سلام پڑھتا تھا وہ کدھر گیا ہے؟ کیونکہ کہیں مجھ سے رحمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. یہ وہ ٹائم ہے. وہ یوم یبعث حیہ، آگے عیسیٰ علیہ السلام خود یہ فرمائیں گے کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اس دن بھی مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، اس دن بھی سلام جو دنیا سے جاؤں گا، اس دن بھی سلام جب اٹھایا جاؤں گا. مجھ سے رحمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. بیان اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اگر کسی دوست کو کوئی سوال کرنا ہے تو کھلے طور پر اجازت ہے. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اے پروردگار جان جو صلی اللہ علیہ وسلم.